السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، اقرا چینل کے آج کے اس نئے ویڈیو میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ آج میں آپ حضرات کے لیے سبق لے کر آیا ہوں 12ویں کلاس کی کتاب کہکشاں کا سبق نمبر 5۔ سبق ہے بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق۔ بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق۔ اس کے جو رائٹر اور مصنف ہیں وہ ہے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ مصنف سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہ جو صنف ہے، کس صنف سے تعلق رکھتا ہے یہ بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق؟ تو یہ مضمون صنف سے تعلق رکھتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ جو مصنف ہے، رائٹر ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں تھوڑا سمجھ لیں، کیونکہ ایگزام میں یہ سوال آ جاتا ہے، پوچھ دیا جاتا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں پہلے سید سلیمان ندوی کب پیدا ہوئے۔ جواب ہے 22 نومبر 1884 عیسوی کو دسنا گاؤں، ضلع نالندہ اور اسٹیٹ بہار، یعنی بہار میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد دیکھیے ان کے والد کا نام کیا تھا۔ تو ان کے والد کا نام تھا سید ابو الحسن۔ کیا نام تھا؟ سید ابو الحسن۔ اور انہوں نے دارالعلوم ندوۃ العلماء سے عالمیت کی ڈگری حاصل کی تھی۔ انہوں نے جو عالمیت کی ڈگری حاصل کی وہ دارالعلوم ندوۃ العلماء سے حاصل کی۔ اس کے بعد دیکھیے انہوں نے شبلی نعمانی سے فن ادب سیکھا اور پڑھا۔ یہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاذ تھے۔ ایسے تو یہ مختلف اساتذہ سے علم حاصل کیا انہوں نے، لیکن جو ان کے خاص استاذ تھے جن سے انہوں نے کافی کچھ سیکھا تاریخ اسلام کے متعلق یا فن ادب کے متعلق، تو یہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ بہت ساری کتابیں ایسی تھی جن کو شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے تھے، لیکن مکمل کرنے سے پہلے وہ انتقال کر گئے۔ جو بچا ہوا حصہ تھا اس کو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی مکمل کیا۔ آگے دیکھیے سید سلیمان ندوی کا انتقال کب ہوا۔ تو ان کا انتقال 23 نومبر 1953 عیسوی میں ہوا۔ 23 نومبر 1953 عیسوی میں ہوا۔ آپ کی کتاب میں عنوان ہوگا مختصر ترین سوالات۔ تو چلیے اب اس کو حل کرتے ہیں۔ مختصر ترین سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے بھوک توڑنے کی اصطلاح کیا ہے۔ تو جواب ہے ناشتہ۔ سوال نمبر 2 ہے سید سلیمان ندوی کتنے زبانوں کے ماہر تھے۔ جواب ہے 4 زبانوں کے ماہر تھے وہ۔ نمبر 1 عربی، نمبر 2 فارسی، نمبر 3 اردو، نمبر 4 انگریزی۔ ان کو 4 زبان پہ مہارت حاصل تھی۔ سوال نمبر 3 دیکھیے عربی میں ناشتہ کو کیا کہتے ہیں۔ تو جواب ہے عربی میں ناشتہ کو فطور کہتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے فطور کے معنی بتائیں۔ فطور کے معنی بتائیں۔ فطور کے معنی کیا ہے۔ تو جواب ہے فطور کے معنی ہے توڑنے کے۔ فطور کے معنی ہے توڑنے کے۔ اسی فطور سے ہے افطار۔ اور روزہ توڑنے کے لیے جب مغرب کے ٹائم بیٹھتے ہیں، ایسے ہی اذان ہوتی ہے اور ہم اپنا روزہ توڑتے ہیں، اس روزہ توڑنے کا جو عمل ہے اسے ہم لوگ افطار کہتے ہیں۔ افطار کہتے ہیں۔ تو اسی فطور سے ہے افطار، یعنی توڑنا۔ کیا توڑنا؟ بھوک کو توڑنا، بھوک کو ختم کرنا۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 5 لفظ نہار کن 2 زبانوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو جواب ہے فارسی اور ہندی زبان میں لفظ نہار استعمال ہوتا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے قلعی کس زبان کا لفظ ہے۔ جواب ہے عربی زبان کا لفظ ہے اور معنی ہے رانگا۔ سوال نمبر 7 ہے سرخی سے کیا مراد ہے۔ جواب ہے سرخی سے مراد عنوان ہے، ٹاپک، موضوع، یعنی کسی مضمون کو لکھنے سے پہلے اوپر میں ہیڈ لائن لگاتے ہیں، تو اسی ہیڈ لائن کو سرخی اور عنوان کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 8 دیکھیے احدی اور احدی کے فرق کو واضح کیجیے۔ جواب ہے احدی کے معنی ہے اکیلا اور احدی کے معنی ہے سست اور کاہل کے۔ سوال نمبر 9 ہے قلعی کھولنا اور قلعی پھیرنا کے معنی میں کیا فرق ہے۔ تو جواب ہے قلعی کھولنے کے معنی ہے عیب یا داغ دھبے کو ظاہر کرنا اور قلعی پھیرنا کا معنی ہے عیب یا داغ دھبے کو چھپانا۔ سوال نمبر 10 ہے قلعی کو عربی اور فارسی میں کیا کہتے ہیں۔ تو جواب ہے عربی میں لسان اور فارسی میں مؤید الفضلہ یعنی رانگا کہتے ہیں۔ سوال نمبر 11 ہے پورب اور پچھم کی زبانوں سے مصنف کون سی زبان مراد لیتا ہے۔ جواب ہے پورب کی زبان سے مراد عربی اور پچھم کی زبان سے مراد انگریزی لیتا ہے۔ کتاب پڑھے ہوں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ پورب کی زبان سے مصنف عربی زبان مراد لیتے ہیں اور پچھم کی زبان یعنی مغرب کی زبان سے مراد مصنف انگریزی زبان لیتے ہیں۔
सवाल नंबर 1 है, पेट के खानों में सबसे ज्यादा जरूरी खाना कौन सा है? इस पर सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह का क्या ख्याल है? जवाब है नाश्ता। क्या जवाब है? नाश्ता। क्यों? जब आदमी सुबह सवेरे पेट में कुछ खा लेता है तो दिन भर के लिए इत्मीनान हो जाता है। सवाल नंबर 2 है, कलिया से क्या मुराद है? कलिया से क्या मुराद है? जवाब है अरबी जबान में कलिया से मुराद है भुना हुआ गोश्त, जबकि हिंदुस्तानी जबान में कलिया से मुराद है वो शोरबादार गोश्त जिसमें कोई तरकारी सब्जी मिली हुई हो। तरकारी सब्जी मिली हुई, जैसे हम लोग गोश्त वगैरह में आलू डाल देते हैं या किसी भी सब्जी के साथ जो है गोश्त को मिला के बना लेते हैं, तो उस सब्जी को हमारी जबान में कलिया कहा जाता है। सवाल नंबर 3 है, सुर्खी का जायजा लीजिए। सुर्खी का जायजा लीजिए का मतलब ये है कि पहले जमाने में जब इंसान किताब को हाथ से लिखता था तो हेडलाइन लगाने के लिए लाल रंग का इस्तेमाल करते थे और लाल रंग से हेडलाइन लिखते थे। लेकिन आज के जमाने में जब मशीनों के जरिए से किताब छपने लगी है, अब हाथ से नहीं लिखा जाता बल्कि मशीनों से किताबें छपती हैं, तो अब उस हेडलाइन को आप काले रोशनाई से लिखें या नीले रोशनाई से लिखें या किसी भी रोशनाई से लिखें, उस हेडलाइन को सुर्खी ही कहा जाएगा, यानी उन्वान ही कहा जाएगा। उसी हेडलाइन को जिसको पहले जमाने में लाल रंग से लिखते थे और आज के जमाने में काले रंग, छपाई के दौरान जो काले रंग से छापे जाते हैं उस हेडलाइन को, उसी को उस जमाने में भी उन्वान और सुर्खी के नाम से जानते थे और आज भी चाहे वो किसी भी रंग से छपा गया हो, आज भी उसको सुर्खी और उन्वान के नाम से ही जानते हैं। तो चलिए, ये हो गया आपके सुर्खी का जायजा। अब आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4, बाज पुराने लफ्ज की नई तहकीक किस किताब से माखूज है? जवाब है नुक़ूश सुलेमानी। सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है नुक़ूश सुलेमानी, उसी से ये जो बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक है, आपकी जो किताब है कहकशा, उसमें डाली गई है। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 6 और 7 का हम जवाब ऊपर दे चुके हैं। सवाल नंबर 8 है, सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह के पढ़ने लिखने का खास मैदान क्या था? तो जवाब है इनके पढ़ने लिखने का खास मैदान फन अदब और तारीख इस्लाम था। ऐसे तो ये हर फन में इन्होंने कोशिश की है और हर फन को अपने अंदर सिमटने की कोशिश की है, लेकिन जो महारत तामा इनको हासिल थी, लोगों ने किताबों में लिखा है, तो फन अदब तारीख इस्लाम इनका खास मैदान था। तो ये था आज का सबक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछले बताए हुए तरीके के मुताबिक आप इस सबक को भी हल करेंगे और इस सबक को भी याद करेंगे। दूसरी गुजारिश आपसे ये है कि अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को अपने जानने वालों तक पहुंचाएं, शेयर करें, जो उर्दू की तैयारी करना चाहते हैं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जो भी हमारी वीडियो अपलोड हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए, अब हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले सबक में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।